عشرے ذوال میں نے خطبہ مسنونہ میں ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی چند آیتوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الفجر کی شروع کی 2 آیتوں میں فرماتے ہیں، دیکھیے والفجر، فجر کی وقت کی قسم، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہاں 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے طرق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ صرف امام ابن کثیر رحمہ اللہ نہیں، اکثر مفسرین ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے مہینے کے شروع کے 10 دن بتاتے ہیں۔ شروع کے 10 دنوں یہاں مطلوب ہیں، یہاں مراد ہیں بول کر سارے مفسرین فرماتے ہیں۔ یہ ذوالحج مہینے کے ابتدائی جو 10 دن ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی محترم، بہت ہی محبوب اور بہت ہی اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ایام ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ان 10 دنوں کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت کیوں ہے؟ آگے چل کر ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ آج کے درس میں عشرے ذوالحجہ کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ان 10 دنوں میں ہم کو کیا اعمال کرنا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین ہم کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں، اور ان دنوں میں شان دن ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، وہ کون سے اعمال ہم زیادہ سے زیادہ کر کر اللہ کے پاس اجر و ثواب زیادہ کما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب باتوں کو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین سورۃ الفجر کی ان آیتوں میں کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کسی باتوں کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز قائم کیجئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب معمولی سی باتیں، معمولی کاموں کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کو کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے کئی احکامات اللہ رب العالمین نے نازل کیے، ہم سب ان احکامات کو اہمیت دیتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے ہی کہہ سکتے تھے کہ 10 راتیں بہت ہی اہمیت ہیں، آپ عمل کیجئے، مگر اللہ رب العالمین ان 10 راتوں کو قسم کھا کر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ سے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عام سی بات کہتے ہیں تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، جب قسم کھا کر کہتے ہیں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جس طریقے سے عام احکامات پر ہم عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے قریب ہو کر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان سب اعمال کو کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھا کر جو بات کہی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حساب سے ان 10 راتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ اہمیت جان کر ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس ایک حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں جو بھی اعمال کریں گے اللہ رب العالمین کو وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام تعجب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھ بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں،
کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تو افضل ترین عمل ہے۔ صحابہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال وللجہاد فی سبیل اللہ، ہاں میرے صحابہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ ہاں الا خرج بنفسه الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ بندہ جو جہاد میں جا کر اپنا مال لٹا دیا، اپنی جان قربان کر دیا، تو ایسے انسان کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ جہاد میں جاتے ہیں، جہاد میں جا کر زندہ واپس لوٹ کر آتے ہیں تو آپ کو جتنا ثواب ملے گا، جتنا اجر ملے گا، اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں عمل کرنے کی وجہ سے ہم کو عطا کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے، ان 10 دنوں کو اہمیت دینا چاہیے۔ دیکھیے عام بازار میں جب کوئی آفر آتا ہے، جب کوئی آفرز لگے رہتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی بہن اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں ٹوٹ پڑتے ہیں، بازار میں جا کر ان آفرز کو لینے کے لیے، اس کو پانے کے لیے مکمل کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک موبائل فون اس کی قیمت 20,000 روپے ہے، آفر میں آپ کو 10,000 روپے میں، 5,000 روپے میں مل رہا ہے، تو اس کو پانے کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا؟ جب دنیا کی ایک چھوٹی سی آفر کو پانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف محنت کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو ایک آفر مل رہا ہے، یا زبردست ایک گفٹ مل رہا ہے، تو ہم کیوں اس آفر کو ویسٹ کریں؟ تو ہم کو اندازہ لگانا چاہیے، تو ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان 10 دنوں کو ہم پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین ان فضیلت والے ایام میں، ان فضیلت والے ایام میں اللہ رب العالمین نے ہم کو زندگی بخشی ہے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ 2 مہینے پہلے ہمارے پاس آیا تھا، ہم کتنی خوشیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیے تھے، کتنی خوشیوں کے ساتھ، کتنے جذبے کے ساتھ ان دنوں کو ہم اہمیت جانتے ہوئے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیے تھے۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد 2 مہینے میں اگر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اگر ہمارے اعمال میں کمی آ گئی ہے، ہم کچھ کوتاہیوں کے شکار ہو گئے ہیں، تو ہم کو اللہ رب العالمین دوبارہ ایک زبردست آفر دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنے جو ایمان کمزور ہو گیا تھا ان کمزوریوں کو ختم کر کے دوبارہ ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یزید بالطاعات، الایمان یزید بالطاعات، یعنی اطاعت کرنے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے، اللہ کی باتوں کو مان کر چلنے سے ہماری ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم منکرات پر عمل کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کو اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہم دوبارہ ان 10 دنوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو نیک توفیق مجھے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ ماہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے پاس وہ دن بہت زیادہ عظمت والے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ محبوب والے ایام ہیں۔ اگر تم ان ایام کو پاتے ہو تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سبق سکھا رہے ہیں کہ ہم ان 10 دنوں کو پانے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ
ان 10 دنوں کو پانے کے بعد تم اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ گھر میں بیٹھے رہیے، کسی اور جگہ پر یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کہیں سے بھی آپ کہیں بھی رہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ دیکھیں وہ رب جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ رب جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے، جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس رب کو بھول کر بیٹھے ہیں۔ کیسی زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، کیسی زندگیوں میں رحمتیں برسیں گی اگر اس اللہ رب العالمین ہی کو آپ بھول گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہاں ایک زبردست عمل یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان 10 دنوں کو پانے کے بعد زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ دعا یہ ذکر کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تکبیر، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان اذکار کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں والتحمید، تحمید سے مراد الحمدللہ، الحمدللہ علی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایسے زیادہ سے زیادہ ذکر ہماری زبان میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دیکھیں ذکر و اذکار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو عظیم سنت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ اجر و ثواب ہم کو عطا کرتے ہیں، ہم اس ذکر سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہماری زبان جب کھولتے ہیں، ہم اپنی زبانوں کو جب کھولتے ہیں تو ہماری زبان سے جھوٹی باتیں، گالی گلوچ، گانے، موسیقی، میوزک، ان سب چیزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو رہا ہے۔ مگر ان سب چیزوں کو دور ہٹا کر، یہ گناہ کے کاموں سے دور ہو کر اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے پاس زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کے لیے ہم کو ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر و اذکار میں ایک اور بات بتا دوں، صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں بہت ساری اہمیت اور فضیلت بتائے گئے ہیں۔ بہت ساری ایسے اذکار ہیں جن کا اہتمام کرنے سے آپ کو بیماری نہیں آ سکتی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو ان اذکار کا اہتمام کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ مکمل شفا یاب ہو جائیں گے۔ مصیبتوں سے، بلاؤں سے اور بھی آزمائشوں سے، ان ساری چیزوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ذکر کرنے کی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے اسلاف کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو کہ تابعین ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے صحیح الترغیب والترہیب میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب بھی عشر ذی الحج آتا تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ ان ذو الحج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد عبادتوں میں اتنی زیادہ محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اتنا قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام، صدقہ اور خیرات اور قرآن کی تلاوت، ہر وہ چیز زیادہ ثواب مل سکتا ہے ان ساری عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ دیکھیں ابھی ایک حدیث کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہم ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ لگا رہے تھے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کیوں ہے؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ جو کہ صحیح بخاری کے شرح جس نے لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، امام علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس شرح کو لکھنے والے ہیں۔ فتح الباری کے مصنف ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فتح الباری میں انہوں نے اس حدیث کے شرح میں یہ بات نقل کی ہے
یہ نقطہ بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماعات امتیازات العبادہ فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی فی ذلک غیری. فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں ساری امہات العبادات، جو عبادتیں اہمیت جو عبادتوں کی پوری ماں ہے، امہات العبادات کہتے ہیں، جو ساری عبادتوں کی ماں ہے، جو بڑے بڑے عبادتیں ہیں جو فرض قرار دیے گئے ہیں، سارے فرائض کو، سارے اہم عبادات کو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں ایڈ کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج بھی ہے. ساری چیزیں ان 10 دنوں میں شمار ہو گئے ہیں، ایڈ ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے پاس یہ 10 دن بہت ہی اہمیت والے ہیں. محترم سامعین و سامعات، ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن بھی ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہے. وہ کون سا دن ہے؟ وہ عرفے کا دن ہے. جو بھی حجاج اکرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں یہاں پر ایک باریک سی ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ جو حاجی ہوتے ہیں، حجاج اکرام ہوتے ہیں، کئی جگہ پر قیام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مناسک حج جسے کہتے ہیں، حج کے جو مناسک ہوتے ہیں، مینا میں قیام کرنا، مزدلفہ میں قیام کرنا، عرفہ میں قیام کرنا، بہت ساری جگہوں پر قیام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ مزدلفہ میں قیام کرنے سے رہ گئے، مزدلفہ میں قیام نہیں کیے، مینا میں قیام نہیں کیے، تو آپ دم دے کر ایک بکرا ذبح کر کے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. مگر آپ حج کرتے ہوئے، حج کرنے کی غرض سے، حج کرنے کی نیت سے حج مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ کو عرفہ کے میدان میں قیام کرنے کا، وقوف کا موقع نہیں ملا، آپ سے عرفات میں قیام کرنے کا، عبادت کرنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا، آپ سے چھوٹ گیا، تو آپ کا حج ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، یعنی عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہی اصل حج ہے. عرفات کے میدان میں آپ قیام نہیں کیے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اہمیت بیان کیے ہیں. تو عرفہ کا دن بہت ہی اہمیت اور عظیم اور مبارک دن ہے. یہی وہ دن ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا. قرآن پڑھ کر دیکھیے، سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سب سے بڑی بشارت اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس آیت کے ذریعے سے بتایا کہ آج کا دن آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے. اليوم اکملت لکم، آج کا دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کا یہ اہم مذہب، یہ دین میں نے آپ لوگوں کے لیے چن لیا. جو بھی بندہ اسلام قبول کرے گا، اسلام قبول کر کے ایکسپٹ کر کے اس زندگی کو جیے گا، وہ بندہ، اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور رضیت، تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، یہ وہ عظیم الشان دن ہے. امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن عہد الست لیا گیا. یعنی تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک آنے والے سارے بندوں کو اللہ رب العالمین اس ایک جگہ پر لا کر اللہ رب العالمین ہم سے سوال کیے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے ایک آواز ہو کر کہا جی یا اللہ، بالکل
آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عہد الست، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ لیا ہے، توحید کا دن ہے، توحید کا وعدہ لیا ہے۔ اگر ہم توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جائیں گے تو ہم کو کیسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ تو ہم کو کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو، جب ہم عقیدے میں پختگی لے کر آئیں، اور عقیدے میں پختگی لانے کے ساتھ ساتھ اس میں استقامت پیدا کریں اور آخری دم تک توحید پر قائم رہیں، تبھی چل کر ہماری کامیابی مقدر ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، یہاں ایک اور بات، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن ہم کو جو دعا سکھلائی ہے، وہ دعا بھی دعائے توحید ہے، وہ ذکر بھی ذکر توحید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی۔ عرفے کے دن سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ جس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پچھلے جو بھی انبیاء گزرے، سارے انبیاء نے اس دعا کا ورد کیا، ذکر کیا، شہادت دی۔ کیا ہے دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو ہم اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ عرفہ کا دن، اس دن کی کئی خصوصیات ہیں۔ اس دن کی خصوصیت میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندوں کو، گنہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عرفات کے میدان میں حاجیوں سے دنیاوی آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے ان بندوں کو، جاؤنی شعثا غبرا، پراگندہ حال ہیں، پراگندہ بال ہیں، تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بخشش تقسیم ہوتی ہے اس دن، اور اس کی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کی رحمت کی بارشوں میں دھل کے بڑے سے بڑے گنہگار بھی نیک بن جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم اور مبارک دن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اس دن گنہگار بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ رب العالمین جتنی زیادہ مقدار میں بندوں کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں، مغفرت دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اتنا زیادہ کبھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ ہم عرفے کے دن کو پانے کی تڑپ رکھنی چاہیے، جذبہ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دن کو پانے کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے، مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ دیکھیں، تھوڑا اپنی زندگیوں کی طرف پلٹ کر دیکھیں، 80 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال کی ہماری زندگیوں میں ہم نے صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہیں کیے ہیں، کتنے حرام کام کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کتنے کام کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر ہم کو معاف نہ کرے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کی آخرت کی دن کی تیاری کرنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، تگدو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم زیادہ سے زیادہ مغفرت مانگتے رہیں۔ سید الاستغفار جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں، اللہم انت ربی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم انت ربی لا الہ الا اللہ، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، یاد کر کے اس دن زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور ان سب اذکار کا، استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ دیکھیں وہ نبی
جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ نبی اللہ کے پاس راتوں کو گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، دن میں 70 مرتبہ معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور وہ نبی دوسری حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، یہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ترغیب دلاتی ہے، توجہ دلاتی ہے کہ ہم بھی گنہگار ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ان دنوں میں کیا کیا اعمال ہم سے ہو سکتے ہیں۔ عبادتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت جو امہات العبادات جس کو کہتے ہیں وہ ہے نماز۔ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس سے پہلے غفلت ہوئی ہوگی وہ الگ بات ہے، رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، جیسے ہی رمضان گزر گیا شوال کے مہینے میں ذی قعدہ میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم فرائض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، خواتین ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنا، فجر کی نماز کو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا، ایسی بہت ساری غفلتیں کوتاہیاں ہم سے اگر ہوئی ہیں تو ان ساری کوتاہیوں کے بدلے میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ عزم کریں، یہ اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ میں اس کے بعد اپنے اعمال میں برابر رہوں گی، پرفیکٹ رہوں گی، پرفیکٹ رہنے کی کوشش کروں گی۔ محترم سامعین، نماز امہات العبادات میں سے ہیں، فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مرد حضرات ہیں تو مسجد چل کر، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، جماعت میں بھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ خواتین گھر میں ہیں تو خواتین اول وقت میں نماز پڑھنے کی مکمل کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کوئی اچھا عمل، افضل عمل، فضیلت والا عمل بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ لأول وقتها، یعنی اول وقت میں نماز پڑھو، یہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر سنن اور نوافل پر عمل کرنے کے بے شمار فضیلتیں بیان کیے ہیں۔ سنت مؤکدہ جو کہ دن اور رات میں 12 رکعتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ کل قیامت کے دن، کل جنت میں اللہ رب العالمین سے محل کی امید رکھتا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اچھا گفٹ عطا کرے، جو یہ بندہ چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دن اور رات میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کا اہتمام کریں، سنت مؤکدہ کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، غالباً ان کا نام ربیعہ ہے، وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھا عمل بتائیے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو مانگنا چاہیے پوچھئے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زندگی میں آپ کی رفاقت، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ تو مل گیا، مگر میں قیامت کے دن، کل قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول سے کیا آ کر سوال پوچھتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں۔ ان کو دنیا داری نہیں چاہیے تھی، وہ پوچھنا چاہتے تو سونا چاندی پوچھ سکتے تھے، گاڑیاں، جانور، سب کچھ پوچھ سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں پوچھا۔ پوچھا تو کیا پوچھا؟ مجھے اس دنیا میں تو آپ کی رفاقت مل گئی، کل قیامت کے دن بھی میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تم اس دنیا میں مجھے رفاقت مل گئی، کل قیامت کے دن بھی میری رفاقت چاہتے ہو، میرا ساتھ چاہتے ہو، فَإِعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم نفل نمازوں کا اہتمام کرو،
تم کو میری معیت اور میرا ساتھ کل قیامت کے دن مل سکتا ہے۔ تو نوافل کا اہتمام کرنا یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ کل قیامت کے دن کون نہیں چاہے گا؟ آج ہم وی آئی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لیتے ہیں، ان کے ساتھ فوٹو لیتے ہیں تو فخر کرتے ہیں، اسٹیٹس میں رکھتے ہیں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اس کو ڈال کر پوسٹ کر کے ویوز دیکھ کر ہم کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کون بندہ خوش نہیں ہوگا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر؟ سبحان اللہ رب العالمین، ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ہم کو جو اعمال کرنا ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میں سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر ذی الحجہ میں شروع کے 9 دن بھی روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ 10ویں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ شروع کے 9 دن جو ہیں اس میں روزہ رکھنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ شروع کے جتنا ہو سکے روزہ رکھیں، 3 دن، 4 دن، 5 دن، آپ سے جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے حساب سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور خصوصاً ان 10 دنوں میں جو 9واں روزہ ہے، عرفہ کا روزہ، وہ مجھے اور آپ کو رکھنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ ہرگز بھی عرفے کا روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کی بہت زیادہ اہمیت بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والذی بعدہ، کہ عرفے کا دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے، میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال پچھلے گناہ اور آنے والے 1 سال مکمل 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ میرے گناہوں کو درگزر فرمائے؟ کون نہیں چاہے گا؟ اگر آپ اپنے گناہوں کو دھلنا چاہتے ہیں، دھونا چاہتے ہیں، تو عرفے کا دن کا روزہ ضرور رکھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، عام حدیث ہے، عام روزے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ عن النار 70 خریفا، جو بندہ اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جو گفٹ دیتے ہیں، اس کا جو نعم البدل عطا کرتے ہیں، اس کو جو بدل دیتے ہیں، وہ ہے بعد اللہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھنا 70 سال جہنم سے دوری ہے۔ سبحان اللہ، کون نہیں چاہے گا جہنم سے دور ہونے کے لیے؟ روزہ رکھیں اور اس نعمت کو پانے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان 10 دنوں میں جو زیادہ عمل کرتے تھے وہ ہے تکبیرات بلند کرنا۔ دیکھیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ان ایام کا ایک معروف عمل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بازاروں میں جاتے اور خود بھی تکبیرات کہتے اور لوگ بھی تکبیریں بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ تکبیریں بلند کرتے، ان کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی تکبیریں بلند کرتے تھے، بازاروں میں جا جا کر تکبیریں بلند کرتے تھے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے۔ اس اہل مسجد جو مسجد میں رہتے ہیں وہ صحابہ بھی ان تکبیروں کو سن کر تکبیریں بلند کرتے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نمازوں کے بعد گھر میں آتے جاتے پیدل چلتے ہوئے تکبیریں کہتے تھے۔
افسوس صد افسوس کیا ہے کہ آج اس عظیم سنت ختم ہو گئی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ زیادہ سے زیادہ ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور 10ویں ذی الحجہ یہ بہت ہی اہمیت اور عظیم الشان دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا دن مسلمانوں کی عظیم الشان اور قربانی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سنت، یہ وہ عظیم الشان سنت ہے جو ہمارے اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سنت کو نبھایا۔ تمام علماء کے مطابق سال کا افضل ترین دن قربانی کا دن ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قربانی کا دن افضل ترین دن ہے۔ اس دن خوشیوں کا اہتمام ہونا چاہیے، مبارکبادی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے دشمنی مول لے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت چھوڑے ہوئے ہیں، ان سب لوگوں کو اس دن خوشیوں منانا چاہیے۔ اپنی ساری دشمنی کو بھول کر دوست اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 10ویں دن چونکہ قربانی کا دن ہے، یوم النحر، تو ہم قربانی کے سلسلے میں کچھ باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ کیا باتیں ہیں انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی زندہ افراد کرتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے فوت جو مردہ لوگ ہیں، جو انتقال ہو گئے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قربانی اصل میں زندوں کی طرف سے ہوتی ہے، مردوں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، 3 بیٹیاں اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہم ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو ان کے انتقال ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ محبوب اور چہیتے، اپنے خاندان والے تھے، اپنا خون تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور زندگی سے اسوہ یہ ملتا ہے کہ ہم مردوں کی جانب سے کبھی قربانی نہ کریں۔ اگر ان کی وصیت ہے، ان کی خواہش تھی کہ وہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہتے تھے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا، تو بیٹے ان کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں وصیت کو نبھانے کے طور پر۔ یہ نہیں کہ ان کی جانب سے میں قربانی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کرنے والا ذو الحج کے ابتدائی 10 دنوں تک اپنے بدن کے بال نہ کاٹیں، یہ بھی سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو بھی بندہ قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہے اور 2-3 دن باقی ہیں، 2 سے 3 دن باقی ہیں، جیسے اب ہم ذی القعدہ کے بالکل آخری دنوں میں، آخری ایام میں زندگی گزار رہے ہیں، ذو الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں۔ ذو الحج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد جو بندہ قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہے وہ یہ کام نہ کرے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشر ذو الحجہ شروع ہو جائے اور کوئی قربانی کا ارادہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عید الاضحیٰ چونکہ عظیم الشان دن ہے، خوشیوں والا دن ہے، اس دن چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس دن بلند آواز سے تکبیروں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوم عرفہ سے لے کر ایام التشریق کے آخری دن عصر تک، اور یاد رہے کہ ایام التشریق کا آخری دن 13ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ سے فجر سے لے کر اور 13ویں ذی الحجہ تک
असर तक हमको ज्यादा से ज्यादा तकबीरों का एहतिमाम करना चाहिए। बाजारों में, घरों में, मसाजिद में तकबीर का विर्द जारी रखना चाहिए। नंबर 2, कुर्बानी नमाज ईद के बाद की जाती है, पहले करना मना है। कुछ लोग जल्दी जल्दी में फजर के बाद से ईद की नमाज पढ़े बगैर फजर के बाद फौरन कुर्बानी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बंदा ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करता है तो उसका शुमार कुर्बानी में नहीं होगा। सही मुस्लिम की हदीस है। कुर्बानी के 4 दिन होते हैं, हमारे पास मशहूर है कि 3 दिन ही है, ऐसी बात नहीं है। यौमुन नहर जिसे कहा जाता है वो तो 10वीं जिलहिज्जा को है। उसके बाद अय्यामुत तशरीक के 3 दिन, 11वीं जिलहिज्जा, 12वीं जिलहिज्जा और 13वीं जिलहिज्जा के शाम असर तक, इन 4 दिनों में रात में दिन में कभी भी हम कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लामा अलबानी रहीमहुल्लाह या शेख बिन बाज रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा, कुछ लोगों के पास सवाल होता है कि क्या कुर्बानी कर्ज लेकर की जा सकती है, मैं आपको इसका भी जवाब देना चाहता हूं कि कुर्बानी अगर आप कर्ज लेकर कुर्बानी करना चाहते हैं, अगर आपसे, आपके पास ताकत है, इस्तिताअत है कि उस कर्ज को आप लौटा सकते हैं, अभी करीब में सैलरी आने वाली है, जैसे ही सैलरी आएगी मैं आपको लौटा दूंगा, वादा करके आप कर्ज लिए और कुर्बानी का जानवर खरीदे, कुर्बानी का जानवर खरीद कर कुर्बानी किए, जैसे ही सैलरी आई, पेमेंट आई, आप उनको दे दिए, तो ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास कर्ज वापस करने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आपको ऐसा कुर्बानी नहीं करना चाहिए। कर्ज वापस करने की हमारे पास इस्तिताअत है तो कुर्बानी करना चाहिए। देखिए, कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए बहुत सारी बातों का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई है। कुर्बानी का जानवर ये अच्छा होना चाहिए। सींग टूटी हुई है, उसका पैर टूटा हुआ है, पैर जख्मी है, कान कटा हुआ है, लागिर किस्म का, कमजोर किस्म का जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए जाने वाला जानवर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देखें, हमारे पास दुनियावी सामान खरीदने के लिए पैसे होते हैं, मगर जब कुर्बानी की बात आती है हमारे पास कुर्बानी करने के लिए पैसा नहीं होता। ऐसा खुल्लम खुल्ला कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साल में एक मर्तबा ये मौका मिलता है सुन्नत इब्राहिमी को अमल करने का, साल में एक मर्तबा मौका मिलता है, तो इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। इस मौके का फायदा उठाकर इस अजीम शान सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। देखें, इस दिन खुशबू लगाएं, गुस्ल करें, अच्छा से अच्छा लिबास पहने, लेकिन इसराफ और नमूदो नुमाइश से परहेज करें। खवातीन भी ईदगाह में जाने की मुकम्मल कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है कि खवातीन भी ईदगाह में जा सकती हैं, ईदगाह में जाकर वहां वाज़ो नसीहत सुन सकते हैं। अगर वो हालत तहारत में नहीं है, हालत हैज में है, तो नापाकी के हालत में है, तो ईदगाह जा सकती हैं, जाकर नमाज पढ़े बगैर इसमें दुआओं में खुतबे को सुनना, बयानात को सुनना, इसका एहतिमाम होना चाहिए। 2 मिनट रुक जाएं, अजान हो रही है।
محترم سامعین، احکام عشرہ ذی الحجہ یہ چونکہ بہت ہی اہمیت والے ایام ہیں، ان ایام کو ہم پانے کے بعد 10ویں ذی الحجہ چونکہ ہماری خوشیوں کا دن ہے، عید کا دن ہے، سال میں دو ہی عید ہیں، ایک تو عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے علاوہ عید مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، وہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کے علاوہ عید مناتے ہیں وہ بدعت کے کام کرتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے صرف اور صرف ان دو عید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، عید میں خوشیاں منانے کے حساب سے کچھ لوگ جو اسلام کا بارڈر ہوتا ہے، اسلام کی حدود جو ہوتے ہیں، اس کو پامال کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ خوشی کا دن ہے بول کر شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تھیٹروں میں جا کر فلمیں دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کام حرام ہے۔ ہم لوگ عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوشیوں کے نام پر گناہ کے کام کرنا، بدعت کے کام کرنا، حرام کام کرنا، اس کی ہرگز دین میں اجازت نہیں ہے۔ آپ اسلام کی حدود میں رہ کر خوشیاں منائیے۔ آپ غم بھی مناتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، تو اسلام کی حدود میں رہ کر منانا چاہیے۔ جو بندہ، دیکھیے، غم بھی اسلامی حدود کے اندر ہوتا ہے۔ کیسے؟ کوئی بندہ ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اہلیہ ہے، شوہر انتقال ہو گیا، بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت منانے کی اجازت ہے، سوگ منانے کی اجازت ہے۔ مجھے غم زیادہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ غم کا اظہار کرتے ہوئے 4 مہینے 10 دن کے بجائے میں 8 مہینے کروں گی، 6 مہینے کروں گی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ خوشی مناتے ہیں تو خوشی منانے کا یہ معنی ہرگز بھی نہیں کہ آپ جو چاہے کریں، جو آپ کے من میں جو باتیں آتی ہیں سب کچھ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ محترم اور مبارک ایام سے ہم گزرتے ہوئے ایک خاص کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ان دنوں میں ہماری جانب سے آپ سب کو ایک خاص نصیحت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے اہل و عیال کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی زندگیوں کی ہسٹری پڑھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بحیثیت باپ اپنا فرض کیسا نبھاتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت بیٹا اپنا فرض کیسا نبھاتے ہیں۔ ایک مشرکانہ ماحول میں پڑے بڑھے اور اپنے باپ سے کیسا سلوک کرتے ہیں، اپنے باپ سے کیسا مخاطب ہوتے ہیں، کیسا بلاتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بحیثیت شوہر اپنا فرض، اپنا حق کیسا نبھاتے ہیں، ان سب چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ہاجر علیہ السلام کی ان کی زندگیوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ خواتین، ان کی زندگیوں کو مطالعہ کرنے سے ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئے گی، برکتیں نازل ہوں گی، اور خاص طور پر قرآن کو جب مطالعہ کریں گے تو قرآن کے مطالعہ کرنے میں ہم کو یہ بات غور سے دیکھنا ہوگا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 2 لوگوں کا آئیڈیل اور نمونہ اسوہ بتائے۔ وہ کون ہے؟ ایک تو ہمارے اور آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو ہم جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں
تو اسی حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی پڑھ کر اپنی زندگیوں کو خوشحال بنانا چاہیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاص کر دعائیں، بہت ساری دعائیں قرآن میں مذکور ہیں، ان سب دعاؤں کو یاد کریں، حفظ کریں، ان سب دعاؤں کو یاد کر کے اپنی زندگی میں دعا کرتے رہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگی میں کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا میں درست کرنے کی ضرورت ہے، میری زندگی میں کیا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو جان کر ہم اپنی زندگیوں میں اصلاح لانے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے سادے جو ایام ہیں، 10 دنوں کے علاوہ جو دوسرے ایام ہیں، اس کو جیسے جس طریقے سے گزارتے ہیں ویسے ہی ان 10 دنوں کو بھی گزار دیے تو یہ ایک مومنانہ کردار نہیں ہوگا۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بندہ انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کا جنازہ قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں پیچھا کرتی ہیں۔ ایک تو اس کے فیملی والے، اس کے اہل و عیال، اور دوسرا اس کا مال، اور تیسرا 2 چیزیں تو پیچھے لوٹ جاتی ہیں مگر تیسرا اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ ہی ہمارے ساتھ آئیں گی، ہمارا ساتھی بنیں گی قبر میں، اور ہمارا سب سے اچھا دوست بنیں گی اگر ہم قبر میں جانے سے پہلے اپنے اعمال کو سدھار لیں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں تگدو کریں گے، محنت کریں گے، جذبے سے عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے یہ اعمال ہم کو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ کوئی بندہ انتقال ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اس کو دیکھیے یہ 10 دن نہیں ملے، کوئی بندہ 1-2 دن پہلے انتقال ہو گئے، ہماری رشتہ داروں میں، ہمارے اہل و عیال میں کئی ایسے لوگ ہیں جو انتقال ہو گئے ہیں، ان کو یہ سب سے اچھا بہترین آفر نہیں ملا، اگر ہم کو مل رہا ہے تو ہم اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ غنیمت جانتے ہوئے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک ہی بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جو بندے سوال کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں کو کیسا گزارا جائے، کیسا اس کو اہتمام کیا جائے، کئی لوگ موبائل فون میں ٹائم پاس کرتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز دیکھتے دیکھتے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں نا کیا کرنا چاہیے؟ سعودی عرب کے ایک بہت مشہور عالم دین ہیں الشیخ محمد صالح المنجد، وہ فرماتے ہیں یہ ایام اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، والاعمال الصالحہ کثیرا جدا والحمد للہ، ان دنوں میں اعمال صالحہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فمنها الصلاة الفریضہ، نماز کا اہتمام کریں جو کہ فرض ہے، اور نوافل، سنن نوافل کا اہتمام کریں، والصیام النافلہ وعرفہ، روزوں کا اہتمام کریں، نفل روزوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ عرفے کا روزہ کا اہتمام کریں، والصدقہ، صدقہ اور خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، والتحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، والتسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، والتحمید، الحمدللہ، والتکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھتے رہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ ایسا ذکر ہے، یہ تو جنت کا خزانہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، والاستغفار، اللہ تعالیٰ سے استغفار کثرت سے کرتے رہیں، عرفے کے دن استغفار کرنا، توبہ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جس کا نام جہنم کی لسٹ میں تھا، جیسے ہی عرفہ کا دن آتا ہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کا نام جہنم کی لسٹ میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے رہیں۔ دعا میں ایک بات ہم کو خاص طور پر سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے پوری امید کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ
پوری اللہ رب العالمین سے پوری امید کے ساتھ، قوی امید کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والے نہیں ہیں، آپ اگر نہیں دیں گے تو میں کہاں جاؤں گا، یا اللہ آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی میری مرادوں کو پوری کرنے والے ہیں، تو میں لہٰذا آپ ہی سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ آپ ہی مجھے دینا چاہیے۔ ایسا بول کر اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضائع نہیں ہوں گی، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گے۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور یہ صلوات بھیجتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود ابراہیمی جو کہ تفصیل سے ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ وہ تلاوت القرآن، جو لوگ رمضان کے مہینے میں قرآن کو بند کیے اس کے بعد اب تک نہیں کھولے، ان لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت ہی نہیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی مکمل کوشش کریں۔ والتوبہ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ توبہ کرتے رہیں۔ وبر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن معاملہ کریں۔ وصلۃ الرحیم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ وصلۃ اصدقاء الابوین، اپنے ماں باپ کے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں۔ وہ اکرام الضیف، مہمان کمزوروں کا خیال رکھیں، مہمان جو آتے ہیں ان کی تکریم کریں، ان کی عزت کریں۔ وہ افشاء السلام، سلام کو پھیلائیں۔ وہ اکرام الطعام، اور کھانا کھلائیں۔ جو لوگ کھانا کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک نوالی کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے پاس کھانا میسر نہیں ہے تو ان لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ وہ حسن الکلام، اچھی گفتگو کریں۔ وہ قیام اللیل، اور راتوں میں قیام کریں، راتوں میں اللہ کے لیے بول کر راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت 4 رکعت جتنا ہو سکے راتوں میں قیام کریں۔ راتوں میں قیام کرنے کا مطلب نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں۔ وہ اذکار الصباح والمساء، صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کریں۔ اتنی ساری اعمال ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر ہم ان سارے اعمال کو نہیں کیے تو سوچ کر دیکھیے ہمارے آخرت میں کون ہمارا ساتھ دے گا۔ سب لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایسی حالت میں ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ اعمال میں آگے بڑھنے کے لیے سبقت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے، ایک صحابی دوسرے صحابی کے معاملے میں آگے بڑھنے کی مکمل کوشش کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ صدقہ کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، اپنی زندگیوں میں کمائی کم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتے کہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیجئے، ایک غریب ایک وفد آیا ہے، ان کو خیرات کی صدقہ کی ضرورت ہے، تو اللہ صحابہ اکرام اپنے گھروں کو خالی کر کے مکمل لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیتے۔ تو اتنا زیادہ صدقہ اور خیرات کا صحابہ اکرام اہتمام کرتے، اس کی بہت قدر کرتے۔ ہم کو بھی ان 10 دنوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں عمل کرنے کی، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ اس بیان میں سننے کی کوشش کی ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق اور سعادت بخشے، اور اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری چھوٹی موٹی ساری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ نصیب ہو، اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو کلمہ پڑھ کر جانے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔